السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ میاں ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں نارنگ منڈی میں ڈیرہ چودھری افتخار احمد بھٹر کے پاس، اور آج ان کے ساتھ موجودہ سیاست پہ جو ہے وہ سوال ہوں گے، تو بلا تمہید انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے۔ جی شکریہ مہربانی۔ موسلائی صاحب جو ہیں وہ ابھی وسائل کے وزیر بنے ہیں۔ جی الحمدللہ تو یہاں سے میں اپنے سوالوں کا جو ہے نا آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ جی جی کیا آپ کو پتا تھا کہ جو کاف لیگ ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دینے والی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ اسی وجہ سے کاف لیگ میں آپ نے شمولیت کی ہے؟ کاف لیگ میں شمولیت کی وجہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے علاقائی جو مسائل تھے وہاں پہ تھے، تو باقی جو ٹف ٹائم ہے آف کورس وہ اچھے لوگ ہیں اور وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ شروع سے ہی انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور ہمیں امید تھی، خواہش بھی تھی ہماری کہ جب صاحب کو وزارت ملے، مولانا صلاحی صاحب کو، الحمدللہ ملی، شکر۔ اور لوگوں کا جو کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، اکیلا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ڈیرا چلا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا جی جواب دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں یا جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ شکریہ آپ نے موقع دیا، انشاءاللہ وقت آئے گا، میں ان کو ابھی بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے، ان کو وہ میں نہ مانوں والی وہ جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جی کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ خیریت سے وقت لے کے آیا، الیکشن کا ٹائم آئے، انشاءاللہ ان کو ہر چیز نظر آئے گی، نمایاں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھی۔ میں ان کا نام، سم آف دیم کا نام بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہے سب کو۔ اچھا سب یہ کیا یہ ان لوگوں کے دل میں حسد تو نہیں پال رہا جو آپ کا ورک دیکھ کے، سوشل ورکنگ دیکھ کے یہاں پہ ہر وقت آپ کے ڈیرا میں ہلچل سی مچی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی اپنے مسائل لے کے یہاں پہ آ ہی رہتا ہے؟ کیا وہ کوئی بخلاہٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے اور آنے والے وقت میں کوئی خطرہ محسوس تو نہیں کر رہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی یہ ان کی سوچ ہے، پتہ نہیں کیا وہ محسوس کرتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اللہ پہ توکل کر کے جو آپ نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں میکسیمم اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جو سائل آتے ہیں میرے ساتھی آتے ہیں کام کے لیے آتے ہیں، میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں ان کے کام بھی ہو جائے۔ میرا بھی الحمدللہ چل رہا ہے، بہت ساری کہانیاں ہر روز کہیں پہ بیٹھ کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ ہو گیا اس کے ساتھ، وہ ہو گیا، وہ ایسا معاملہ۔ میرے ساتھ میں ایک چیز ڈن آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ سے میسج دینا چاہ رہا ہوں پبلک کو اور میرے جو کمپیٹنٹ ہیں ان کو، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ساری چیزیں آپ کو الیکشن میں پتہ چلیں گی۔ خدا نہ کرے کہ میں اکیلا بھی ہوا تو میں نے الیکشن لڑنا ہے اور اپنی حلقے کی عوام کے لیے لڑنا ہے، اور حلقے کی عوام سے ریکویسٹ ہے، خدا را میرے سے کسی کو ذاتی کو پرابلم ہے تو میرے سامنے آ کے بیٹھے، میرے والدین سے، میرے بہن بھائی یہاں پہ رہ رہے ہیں اسی حلقے سے ہم لوگ، کسی کو ہمارے خاندان سے کوئی پرابلم ہے تو وہ کرے۔ اگر آپ نے ویسے ہی چلنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو ایسے اچھا لگتا ہے کہ جیسے ہم چل رہے ہیں، نہ ہماری یوتھ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے کچھ ہو، نہ ہماری صحت کے لیے کچھ ہو، نہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ کام ہو، تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں اپنا جو ہے عمل جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ کی پارٹی گرو کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور کافی امیدیں ہیں آپ کے حلقہ والے لوگوں کو بھی امیدیں ہیں جیسا آپ کا ورک دیکھ کے۔ کیا آپ بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح کریں گے کہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں، جیتتے ہیں کسی عوام سے اور اپنا بسیرا کر لیتے ہیں کہیں جا کے، کوئی لاہور بیٹھ جاتا ہے؟ زیادہ تر سیاستدانوں کا مسئلہ ہے ہمارے ایریا میں، ہمارا علاقہ میں، کیا آپ بھی ایسا تو نہیں کریں گے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے لوگ چلے آ رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جو پچھلے لوگ آ رہے ہیں ان کی کسی کو کوئی مجبوری ہے، فیملی پرابلمس تھی، فیملی کے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کو لے کے چلنا تھا۔ میں اپنے شوق سے آیا ہوں، میں اسے الحمدللہ میرا یہ شوق ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکوں، اور میں انشاءاللہ میرے اللہ نے وقت دیا تو اسے بہتر کر کے دکھاؤں گا، اور اسی حلقے میں اسی ڈیرے پہ بیٹھ کے اللہ پاک وقت لے کے آئے، جانا ہوتا ہے وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے، جو سارے معاملات اس کے بعد میں رات کو یہیں پہ ہوں گا انشاءاللہ۔
اپنے عوام میں ہوں گا اور اپنے لوگوں میں ہوں گا۔ آپ کے ہاسپٹل میں اتنی سہولیات بھی نہیں ہے کہ اسے فرسٹ ایڈ بھی دی جائے، کیا آپ جیت کے اپنی فرسٹ پریورٹی میں کوشش کریں گے کہ میں صحت پہ جو کام کر سکوں اس حوالے سے؟ یہ آپ کے علاقہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے جی، یہ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہے، ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوتا، میڈیسن نہیں ہوتی، پرچی لکھی پڑی ہوتی ہے کہ چلو ریفر ٹو لاہور۔ جی بالکل۔ لیکن عرض یہ ہے کہ بھائی یہ چینج کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے، بالکل۔ یہ آپ نے ہمارا سپورٹ کرنی ہے، ہماری ساتھ ہمارے دستے بازو بنے گے آپ انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں فرسٹ آف آل جو ہماری صحت کا مسئلہ ہے یہ آج سے نہیں چل رہا، چلو ابھی اپ گریڈ کمرے بن گئے ہیں سب کچھ، لیکن سٹاف سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اگر آپ کا دل ابھی بھی ویسے ہی ہے تو آپ کی مرضی ہے، میری خواہش ہے کہ میں کچھ چینج لے کے آؤں، میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں۔ آپ لوگوں کے اوپر ہے، یہ پبلک کے اوپر ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے، دستے بازو بنیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی وقت پہ یہ سیاسی باتیں بہت ساری لوگ کرتے رہتے ہیں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ چینجز جو ہیں یہ صرف پبلک کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، وہ آپ کس حد تک ان کے مسائل جو ہے وہ حل کر پاتے ہیں، اور آپ کو وہ مسائل حل کرنے میں کون کون سی کیا کیا مشکلات آتی ہیں وہ بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ میرے بھائی، میرے پاس ابھی جو بھی کوئی آتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں یا نہیں، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، وہ تھانے کا ہو، وہ کچہری کا ہو، میرے کو ریلیشن والا ادھر کو بیٹھا ہوا ہے، میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں اس کو حل کر سکوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ 100% کہو تو وہ 100% وداؤٹ اینی پاور یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ آپ کے علاقہ میں چوہدری صاحب جو موجودہ فضا چل رہی ہے وہ جرائم کی بڑی رشو بڑھ رہی ہے، آئے دن قتل و غارت، آئے دن رازدنی، ڈکیتیاں وغیرہ، اس میں آپ کن کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، قانون کو یا ہماری موجودہ سیاست کو؟ میں بھائی اس میں آف کورس قانون اپنی جگہ پہ، عوام اپنی جگہ پہ، سیاستدان اپنی جگہ پہ، یہ تین چیزیں ہیں ان کو آپ ساتھ، لیکن جب تک عوام خود اس میں ان کی ہیلپ ہوتی ہے، ساتھ میں سیاستدان کرتے ہیں، اور اس کے بعد تھانہ آتا ہے، تھانے والے بھی آپ کو جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں کہتے ہیں اب یوتھ کے لیے کیا کریں گے الیکٹ ہو کے؟ اللہ پاک آپ کو کرے، میری تو دعائیں ہیں، کوئی ایسا بندہ آئے جو ہمارے حلقے کے لیے، مریدکے کے لیے، نارنگ کے لیے کوئی اچھا برا کر جائے اور رہتی دنیا تک اس کا نام رہے، کیونکہ یوتھ جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار ہے، منشیات کی طرف بچے اتنے راغب ہیں، وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں، بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے، بڑی غلط ایکٹیویٹی میں پڑ رہے ہیں۔ اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا کریں گے، اور آپ کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں اس سے پہلے بھی گراؤنڈ وغیرہ میں نے سب کچھ کوشش کرتا ہوں، جہاں پہ کوئی میچ ہو، کوئی ٹورنامنٹ ہو، وہاں میں یہاں بھی جانا چاہتا تھا آپ کو کہ گراؤنڈوں کی بڑی قلت ہے ہر جگہ پہ، میں وہاں پہ جاتا ہوں، یوتھ کو میسج بھی کنوے کرتا ہوں کہ آپ خدا رہا، آپ کے بزرگوں کی ہو سکتا ہے کوئی مجبوریاں ہوں کہ یار ہمارا اتنے ٹائم سے چل رہا ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں سے کہو کہ ہمیں چینج چاہیے، ہم ایسے نہیں رہے۔ آپ فلاں ہماری یوتھ، جب وہ کسی نے کہا ہے کہ جس قوم کی گراؤنڈز آباد ہوتی ہیں نا وہاں ہمیں وہ معاشرہ ہمیشہ صحت مند ہوتا ہے، وہاں کرائم نہیں ہوتے، جی بالکل ایسے ہی ہے، وہاں ہاسپٹل نہیں برباد ہوتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جہاں آباد ہوتی ہیں، ہاں جی، جہاں گراؤنڈیں آباد ہوتی ہیں۔ تو یہ یوتھ ہمارے ساتھ چلے گی انشاءاللہ، تو یوتھ میکسیمم ابھی بھی ہمیں لائک کرتی ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں اور بھی ان کا جو حصہ ہے وہ ڈالیں، اور جو یوتھ ہے یہ ہمارا نیکسٹ۔ اور آخر میں آپ اپنے اہل علاقہ کے لیے جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کے آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، یہ جو عید قربانی ہے نا جی، اس میں ایک قربانی کا اثار پایا جاتا ہے، یہ ہم نے وہ بچڑا جو ہے وہ یاد رکھا ہوا ہے، جی اصل میں جو باپ بیٹے کی پہلی جی کیا وہ ہم بھول گئے، جو اصل قربانی تھی، ہاں جو اصل قربانی تھی۔ تو خدا را اپنے دائیں بائیں، اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو نظر میں رکھیں، فریجیں نہ بھریں، حقداروں کے پاس جو آپ کے پاس جتنا کھا سکتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ختم وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں،
تو باقی جو ہے غربا میں تقسیم کریں. اپنے شہر میں آپ صرف قربانی کے گوشت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے جو مستحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں. جی ناظرین، آپ نے ساری گفتگو چودھری افتخار احمد بھٹو صاحب کی سنی ہے. آپ نے کافی زیادہ سیاستدانوں کو آزمایا ہے، اب ان کو بھی آزما کے دیکھیں. جو ان کے اندر آپ لوگوں کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے پیار ہے، وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. الیکٹ ہو کے آپ لوگوں میں رہ کے آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اتنا ایسا لیڈر جو عوام سے اتنا پیار کرنے والا ہو، ہر وقت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں اور عوام کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہو، تو ایک موقع تو بنتا ہے، ایک موقع تو دینا چاہیے چودھری افتخار احمد بھٹو صاحب کو. نشان کا سیکٹر ہے، 135 سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کی جنگ لڑنی ہے چودھری افتخار احمد بھٹو نے، اور آپ لوگوں نے اس بار الیکشن میں بھولنا نہیں ہے، ہر طرح ان کا ساتھ دینا ہے کسی بھی طرح. اور میں یقین کرتا ہوں ان کی باتیں سن کے کہ یہ آپ لوگوں کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیریں گے اور آپ لوگوں کی امیدوں پہ بالکل پورا اتریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میاں ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.